اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کا ظہور۔ آخری جنگ کیا قریب ہے جس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ قدرت والا مہربان ہے۔ دیکھو اہل سوال، پہلی بات تو یہ ہے جو انتہائی فکر انگیز ہے کہ کیا تمہاری تیاری مکمل ہے؟ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں یہ کہہ دوں کہ اگلا پل آخری جنگ کا ہے، تو کیا تمہاری آخرت کے لیے تیاری مکمل ہے؟ نہیں۔ تو ہر پل کو غنیمت جانو اور بس یہ ڈوری اللہ پر چھوڑ دو۔ بے شک ابھی آخری جنگ میں کچھ وقت باقی ہے، اور یہ جو وقت باقی ہے یہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، بلکہ بہت ہی قلیل مدت ہے۔ محض اللہ کے کن کی دیر ہے، ورنہ تقریباً تمام نشانیاں اور تمام شرائط اس جنگ کے ہونے کی پوری ہو چکی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے حکم صادر فرما دے۔ یقیناً یہ اسی کی قدرت ہے اور اسے ہی زیب دیتا ہے۔ ہمیں تو بس فکر کرنی ہے کہ کسی طرح اس آخری جنگ سے قبل تمام کے تمام لوگ کلمہ توحید پر یقین رکھنے اور ایمان رکھنے والے بن جائیں، یعنی حضور کی امت میں تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ کفار و مشرکین دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور کلمہ گو تمام کے تمام شرک و بدعت سے بچ جائیں، کیونکہ گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اور یقیناً جو عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو محض گناہ گار ہی نہیں بلکہ تمام وہ لوگ جو اپنے نیک اعمال کے پابند ہیں مگر دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی نصیحت نہیں کرتے، بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں حصہ بن جائیں گے۔ یعنی جو لوگوں کو نہیں روکتے برائی سے، بس اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے اس عذاب کا۔ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو تم لوگ خبریں سننے اور پڑھنے اور دیکھنے کے دلدادہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آخری جنگ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ ہتھیار بھی چلنے کو تیار ہیں اور نشانے بھی اپنے ہتھیاروں کی نوک پر ہیں۔ یقیناً یہ تباہی کا سامان تباہی مچائے بغیر خاموش نہیں ہوگا۔ بہت ہی دکھ کی بات تو یہ ہے، بات تو ہے لیکن یہ تو ہو کر رہے گا، ہے تو دکھ کی بات لیکن یہ ہو کر رہے گا۔ اٹل ہے اللہ اکبر۔ اے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والو، اپنی اپنی آخرت کی تیاری مکمل رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہیں آخری جنگ سے کتنی دیر پہلے خبر ہوئی تھی کہ آخری جنگ ہونے والی ہے، یا تم بہت ہی بڑے اہل کشف تھے
کمال ہو گیا کہ تمہیں امام مہدی کے آنے کی بھی خبر ہو گئی، بلکہ اللہ تو یہ ضرور طلب کرے گا کہ نماز قائم کی تھی، عقیدہ توحید پر ڈٹے رہے تھے، میرے محبوب کی سنت کو عملی طور پر دل سے لگائے رکھا تھا، یہ جو ہمارے کام کرنے والے ہیں، کہ نہیں میرے کلام کی تلاوت کرتے تھے، میرے احکامات پر عمل کیا تھا، میری اطاعت کی تھی، اخلاق اور صلہ رحمی سے کام لیا تھا، حکمت و دانائی سے دین ابراہیم کا پرچار کیا تھا کہ نہیں، اور باقی تمام فرائض اور سنتیں تو تم جانتے ہی ہو اللہ کے حکم سے، لہذا تجسس تیاری کی نیت سے بھی درست نہیں، کیونکہ انسان بہت کمزور ہے اور دجالی فتنوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، لہذا یہ سوچ لینا کہ بھائی ابھی تو 1 سال ہے باقی ہے، یا 40 سال باقی ہیں، یا 100 برس باقی ہیں، اور آخری جنگ میں انسانی نفس کو تسلی دیتا ہے اور وہ سست روی اختیار کر لیتا ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، لہٰذا بس اسی تجسس کو چھوڑ کر تیاری میں لگ جاؤ، یہ تہیا کر لو کہ آج کے بعد ہم نے اس کے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور حضور کی سنتوں کے مطابق چلنا ہے۔ نماز اپنی بھی قائم کرو اور اپنی اولاد کی بھی قائم کراؤ، نماز کی تلقین کرو، اور پھر دوست، احباب اور رشتہ دار اور غیروں کو بھی دین حق کی دعوت دیتے رہو۔ کوئی جنگ میں شہید ہوگا تو کوئی فنا ہو جائے گا، لہذا جو جنگ سے پہلے بھی ایمان پر قائم نہ رہ کر مر گیا وہ بھی فنا ہو گیا، اور دراصل تکلیف ان جنگی ہتھیاروں سے مرنے کی نہیں ہے، بلکہ اے مومنو اصل تکلیف تو مرنے کے بعد کی ہے۔ اگر قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی تو کیا کرو گے؟ کس کو پکارو گے؟ اور کچھ لوگ بظاہر تکلیف دہ موت کا شکار ہو کر بھی اپنی قبروں میں جنت کے باغوں کا مزہ لوٹیں گے، لہذا میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ نصیحت ہے کہ ایمان رکھو، یقین رکھو، جو کہا گیا ہے بالکل ویسے ہی ہوگا، اور بار بار قیامت یا امام مہدی کے بارے میں پوچھ کر یہ گمان نہ دو کہ اس میں کوئی شک ہے یا ابھی تک ایسا کیوں نہیں ہوا، اپنے گھوڑے نہ دوڑاؤ، جو فرمان ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، وہ ایسا ہی ہوگا، جو حضور نے فرما دیا ویسا ہی ہوگا اللہ کے حکم سے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آنکھوں والا کھڑا نابینا ہو جائے، اور اسے سمجھ بھی نہ آئے کہ آخر یہ کیا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ایک دن عن قریب کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے گا اور سب کے سب دوسرے جہاں منتقل ہو جائیں گے، کہیں کہیں چراغ جلے گا، اور جو چراغ کہیں کہیں جلیں گے ان چراغوں میں بھی اکثر بجھ جائیں گے اور اندھیرا زیادہ ہوگا،
اور روشنی پھیلنے کو ترس جائے گی. بہت ہی دردناک نظارہ ہوگا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی کا سبب بنے گا. لیکن افسوس وہ کریں جنہیں مرنے کا ڈر ہو، اور جو یہود و نصارہ اور کفار رہ کر مریں گے. بھلا مومنین کو کیا اور کیسا ڈر؟ کاہے کا ڈر؟ مومنین کے لیے تو یہاں مرد اور وہاں جنت میں گھر. مومنین کے لیے تو یہاں مرا اور وہاں جنت میں گھر، یعنی ادھر ٹرانسفر ہوا ادھر جنت مل گئی جو اللہ کے حکم کے مطابق چلا. بس افسوس ان پر رہے گا جو اتنی مہلت کے ہوتے ہوئے بھی اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں گے اور مجرموں کی طرح اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہر قسم کے ظلم کرنے سے، ہر قسم کی لوٹ مار سے محفوظ رکھے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیاوی دولت، یہ ڈالر، یہ روپے، یہ کرنسی، یہ سونا، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. جو ہی آنکھ بند ہوئی قبر کا معاملہ، عالم برزخ شروع. وہاں تو کوئی چیز نہیں چلے گی سوائے وہ جو مال یہاں کے اچھے مال لے کے گئے ہیں. تو کیا فائدہ تھوڑی سی مدت کے لیے اس زندگی کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں جو اصل زندگی ہے. تو خدا کے لیے لوٹ آؤ مسلمانوں، اس سے پہلے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے جو ہم انتظار کر رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے اپنے دین کی طرف پورا لوٹ آؤ. اللہ ہمیں توفیق دے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی بھی بجا دیں اور پسند بھی کر لیں. آپ کی مرضی ہے، میری تو درخواست ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.